آج کل پاکستان آرمی بہت زیادہ خبروں میں ہے. ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے پاکستان آرمی کے رول پہ، پاکستان آرمی کے اسکوپ پہ. پہلے یوزلی آرمی پاکستان میں اتنی ڈسکس نہیں ہوتی تھی، پاکستان سے باہر ہوتی تھی. امریکہ والے کہتے رہتے تھے کہ پاکستان آرمی کے ہاتھ میں نیوکلیئر ایسٹس کتنے محفوظ ہیں. انڈیا والے تو انڈیا میں گرمی زیادہ پڑے یا ٹھنڈ زیادہ آ جائے تو وہ کہتے تھے پاکستان آرمی کا کیا دھرا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان آرمی پہ جو ہر کوئی ڈسکس کرتا رہتا ہے، پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی، وہ بلا وجہ ہے. بلکہ پاکستان آرمی کی بہت سی ایسی ٹریٹس ہیں، بہت سی ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو صرف پاکستان آرمی ہی کرتی ہے. دنیا کے فائر پاور انڈیکس پہ دیکھا جائے تو پاکستان دنیا کی 10 سب سے طاقتور آرمیز میں سے ایک ہے. دنیا کی 5ویں 6ٹھی سب سے بڑی آرمی ہے. دنیا کی نیوکلیئر پاورز میں سے ایک ہے. اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے. یہ سب ایک بہت سیریس پورٹ فولیو ہے، اور اس کو مینٹین کرنا ایک پاکستان جیسے ملک میں جس کی اکانومی بہت کمزور ہے، جس کی اکانومی خراب ہوتی رہتی ہے، کرپشن کے مسائل ہیں اور ہر طرح کے مسائل ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہوتا رہا ہے اور پاکستان آرمی کا اس سب میں کتنا قصور ہے؟ پاکستان آرمی کو آج ڈسکس کیا جا رہا ہے اس وجہ سے بھی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنگ بہت زیادہ کرتی ہے. 4 مارشل لاز لگ چکے ہیں پاکستان میں. کیا پاکستان کا جو ٹرموائل ہے اس میں پاکستان آرمی کا رول رہا ہے، اب ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی آج تک کیا کرتی رہی ہے اور سب سے اہم بات کہ کیوں کرتی رہی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات کا ذکر کرتے ہیں اسپیسیفکلی آرمی کے ضمن میں، تو ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ بھئی آرمی نے ایسا کیا. میں ہم سے مطلب ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ پاکستان کے لوگ ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ آرمی نے ایسا کیوں کیا. فار انسٹنس جب کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں امریکہ کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، وہ چاہے 2001 کی بات ہو رہی ہو، وہ چاہے 1980 کی بات ہو رہی ہو. اسی طرح سے اکثر بہت سے جو ہمارے پرانے معاہدے رہے ہیں ان کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. عام طور پہ یہ بات یاد نہیں رکھی جاتی کہ اس وقت حالات تھے کیا، ایسا کیوں کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور اس وقت آلٹرنیٹ چوائس تھی کیا. پاکستان آرمی کا جو ادارہ ہے اور اس کے جو چیفز تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے فیصلے جو بھی یہ کرتے رہے ہیں اس میں بہت زیادہ یہ فیکٹر رہا ہے کہ بھئی پرانا پرسپیکٹیو کیا چل رہا ہے، پرانا ہسٹری کیا سبق دیتی رہی ہے ان کو، کیونکہ ظاہر ہے اسی حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں مستقبل کے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان آرمی کا مائنڈ سیٹ کیا رہا ہے، یعنی جو بھی مائنڈ سیٹ ہے آج بھی ہے، پہلے رہا ہے، وہ ویسا کیوں تھا، اور وہ جب کوئی ایکشن لیتے تھے، یعنی ہم جو آرمی کے ایکشنز رہے ہیں ان کی سینس بنانے کی کوشش کریں گے. یہ سمجھیں گے کہ وہ اقدام آرمی کس سوچ میں ہوتی تھی تو اٹھاتی تھی. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان کے جو آرمی چیف تھے، اس وقت عہدے کا نام ڈیفرنٹ تھا. وہ چیف بیسکلی چونکہ انگریز تھے، جنرل ڈگلس گریسی نے بیسکلی پہلی جنگ لڑی تھی پاکستان کی. جنگ لڑی تھی شاید نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ اپنے آپ میں ایک قصہ ہے کہ جب پہلی کشمیر وار ہوئی تھی 1947 میں ہی جو شروع ہو گئی تھی، ٹھک ٹھوں چلتی رہی تھی. کرنل محمد خان نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے، ٹھک ٹھوں. تو اگر یہ سب چلتا رہا تھا، اس وقت جو آرمی کی کمانڈ کر رہے تھے پاکستان آرمی کی، وہ جنرل ڈگلس گریسی تھے. اور جنرل ڈگلس گریسی آف کورس ایک برٹش آرمی آفیسر تھے، کیونکہ اس وقت انہیں کہا گیا تھا کہ بھئی آپ ذرا پاکستان آرمی کی کمانڈ کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس اس لیول کا کوئی کمانڈر ہے نہیں. اب ظاہر ہے جنرل ڈگلس صاحب کی پاکستان سے کوئی لائلٹی تو تھی نہیں، بلکہ ان کی کوشش تو یہ تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کی جنگ ہو ہی نہ، کیونکہ ادھر بھی وہ کہتے تھے کہ یہ بھی تو برٹش ڈومینین کا حصہ ہے، یہ بھی تو برٹش کالونی تھی ابھی تھوڑے مہینے پہلے تک. تو اس وجہ سے وہ یہ لڑائی نہیں چاہتے تھے. جبکہ قائد اعظم کا تصور یہ تھا کہ بھئی کشمیر حاصل کرنا مجبوری ہے، ضروری ہے، بالکل انیویٹیبل ہے، ایبسولوٹلی پیوٹل ہے، وائٹل ہے، کرٹیکل ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان آرمی نے کچھ جونیئر لیول کے آفیسرز میں، یعنی جو بالکل ٹاپ لیول کمانڈ تھی وہاں سے نہیں، لیکن اس کے نیچے کی جو آفیسرز تھے، انہوں نے مل کے کشمیر میں آپریشن کا سوچا، اور یہ سوچا کہ ہم کشمیر کو حاصل کرنے کا آپریشن سب سے پہلے چلائیں گے. اس وقت چونکہ آرمی ڈائریکٹلی حملہ نہیں کر رہی تھی، اور ویسے بھی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق دوسرے ملک پر حملہ کر کے قبضہ نہیں کیا جا سکتا،
اس وجہ سے پاکستان آرمی کی کوشش یہ تھی کہ کسی ایسے طریقے سے اس کو رنگ دیا جائے کہ وہ ایک لوکل انسرجنسی لگے اور یہ کہا جائے کہ بھئی وہاں کے لوگ ہی یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ بھئی وہ انہوں نے پاکستان سے ملنا ہے یا الگ ملک بنانا ہے. تو ظاہر ہے قبضہ نہیں کیا جا سکتا، مگر اگر وہاں پر کوئی ریفرینڈم ہو جاتا ہے، جیسے رشیا ہر دفعہ کرا دیتا ہے، اس طرح اگر ریفرینڈم ہو جاتا ہے تو پھر صحیح ہو گیا نا، پھر تو جائز ہو گیا حملہ. اسی وجہ سے 1971 میں جب انڈیا نے حملہ کیا اور بنگلہ دیش الگ ملک بن گیا تو وہ کوئی غلط کام نہیں ہوا تھا. اینی ہاؤ بات پہ واپس آتے ہیں. جب پاکستان نے 1947 میں ہی پاکستان آرمی نے ایک گریلا ٹائپ کی جنگ چھیڑی انڈیا کے خلاف، اور اس وقت وہ کامیاب رہی. اس میں چونکہ گراؤنڈ لیول پہ بہت زیادہ سپورٹ تھی پاکستان کی، یہ گلگت سکردو، آزاد کشمیر جو پورے ایریاز ہیں، یہ سب 1947 کے بعد سے جو انسرجنسی شروع ہوئی تھی کشمیر کے ایریا میں، اسی میں ہی یہ سب آزاد ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں کہ آزاد ہوئے تھے، انڈینز ہمارے جو دوست ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے آکیپائی کیے تھے. بہرحال یعنی وہ پاکستان کا حصہ بنے تھے. اس وقت کیا یہ گیا کہ آرمی نے بہت سے لشکر بنائے، اس میں مختلف فرقوں کے لشکر بنے، ہر فرقے کا اپنا اپنا لشکر بنا، مختلف قسم کے لوگوں کے لشکر بنے، جیسے کہ پنجابیوں کا الگ لشکر ہے، پٹھانوں کا الگ لشکر ہے، پٹھانوں کے بہت سے قبائل ہیں تو مختلف قبائل اپنے اپنے لشکر لے کر آ رہے ہیں. اور پھر وہ لشکر داخل کیے گئے کشمیر میں، جنہوں نے جا کے تو لڑائیاں کیں اور جنہوں نے یہ سارے علاقے جو ہیں پاکستان کے ساتھ ملائے. یہ پہلی باری تھی جب جلدی کی وجہ سے پاکستان نے ایک ایسی ایک عجیب و غریب سی پالیسی اپنائی. ظاہر سرکمسٹانسز تھے کیونکہ جو چیف تھا آرمی کا وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ آپ جنگ کریں، لیکن گراؤنڈ پہ سپورٹ ساری پاکستان کی تھی، اور پاکستان کی بالکل اہم ترین ضرورت تھی کہ بھئی کشمیر لینا ہے، ہمارا پانی ہے. ہر نوعیت سے وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا. اگر مذہب کی بنیادوں پہ کاٹ رہے ہیں ملک تو بھی پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا. اگر ریسورسز کی تقسیم کے حساب سے سوچیں تو بھی پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا. اسٹریٹجک امپورٹنس کے حساب سے سوچیں تو بھی پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کے جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، قائد اعظم، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ حملہ کر دیں اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں. جو پبلک ہے، پاکستان کی پبلک ہے، وہ چاہتی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے. جو کشمیر کی پبلک ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا حصہ وہ بن جائیں. مگر جو پاکستان کا آرمی چیف ہے وہ انگریز ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے تو حملہ نہیں کرنا. تو ایک عجیب و غریب سی سچویشن تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ بہرحال وہ گریلا لشکر وغیرہ گئے، بہت دیر جنگ چلی، وہ کبھی تیز ہو جاتی تھی کبھی سلو ہو جاتی تھی. ایونچولی وہ آج جو ایل او سی ہے تقریباً اس ٹائپ کی سچویشن پہ آ کے وہ ٹھہر گئی جنگ، اور پھر سے اس وقت سے لے کے اب تک ویسے ہی ہے. یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان آرمی کو یہ فیل ہوا تھا کہ بھائی ہم کس پہ ٹرسٹ کریں، کیونکہ ہمارا اپنا چیف ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، تو ہمیں بائی پاس کرنا پڑ رہا ہے. اتنے عجیب و غریب طریقے سے ہم قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایک سیدھا سادہ معاملہ ہونا چاہیے. یہ اتنی کمپلیکیشنز کے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ خیر آگے بڑھتے ہیں. ڈگلس گریسی صاحب اپنے گھر چلتا ہوئے 1949 کا ایک واقعہ ہے. کشمیر کا مسئلہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اسی دور کا ایک واقعہ ہے. پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ابھی تھے، سیٹ پہ تھے، پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان صاحب، جو کہ تحریک آزادی کے، تحریک پاکستان کے ہیرو بھی ہیں. ان کی گورنمنٹ تھی، چل رہی تھی، اور کشمیر وار کے ہیرو تھے جنرل اکبر، جو کہ اس وقت وہ ظاہر جنرل نہیں بنے تھے. انہوں نے مل کے ایک سازش تیار کی جسے بعد میں راولپنڈی سازش کیس کہا جاتا ہے. وہ تھے فیض احمد فیض تھے اور کچھ لوگ تھے. انہوں نے مل کے لیاقت علی خان کی گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی. وہ واقعہ کیا تھا اس کی پوری تفصیلات تو کبھی سامنے نہیں آئیں، لیکن بہرحال وہ ایک کیس ہسٹری میں رہ گیا ہے کہ جی فوج نے پہلی بار جب سول حکومت گرانے کی کوشش کی تو وہ موقع تھا، اور اس وقت سے ہی یہ ایک سول ملٹری کلیش بھی شروع ہو گیا. لیکن بہرحال وہ آرمی چیف نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ انسٹیٹیوشنلی کوئی کوشش ہوئی. انسٹیٹیوشنلی پہلی کوشش بہت بعد میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ ہی دیر بعد 1950s میں ہی، بلکہ 1950s کے فرسٹ ہاف میں ہی، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بہت تگڑے معاہدے کیے.
جیسے آج نیٹو ہے ویسے ہی اس دور میں 2 تنظیمیں مزید بھی تھیں، ایک سینٹو تھی ایک سیٹو تھی۔ پاکستان ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹس میں شامل ہو گیا۔ تو پاکستان اس وقت آفیشلی امریکن ایلائی تھا، ہمارا مشترکہ ڈیفنس کا ایگریمنٹ تھا، اور امریکہ پاکستان کا بیسٹ بڈی تھا۔ امریکہ پاکستان کی ریسرچ میں بہت مدد کر رہا تھا، اسپیس ریسرچ ہو یا گوادر خریدنے کا معاملہ ہو۔ دا پوائنٹ از کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت بہت بہترین تھے، اور امریکہ کے فوجی بھی پاکستان میں ڈپلائڈ رہتے تھے۔ یہ کھاریاں کینٹ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ امریکی فوج نے بنوایا تھا۔ اسی طرح سے یوسفی صاحب بھی لکھ چکے ہیں کہ نیپیر روڈ پہ امریکی فوج کا ایک اڈا ہوتا تھا، اور اسی طرح سے امریکی فوجی ہمیں انارکلی بازار میں بھی نظر آ جاتے تھے، اور کراچی میں بھی صدر میں گھومتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ تو یہ پاکستان کا ڈیزائن چل رہا تھا ایک۔ تو فوج جہاں ایک طرف امریکہ کو اپنا بیسٹ بڈی مان رہی تھی کیونکہ ہمارے ڈیفنس ایگریمنٹس تھے اور ہمارا جو امریکی اسلحہ ہی ہم سب سے زیادہ یوز کرتے تھے، تو یہ سب تو چل رہا تھا، لیکن اس سب کے چلنے میں دوسری طرف پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ خراب ہو رہی تھی۔ اس میں اسکندر مرزا کا مارشل لاء ایک سب سے اہم پیش رفت ہے۔ اب اسکندر مرزا کون تھے، کیسے مارشل لاء لگا سکے، اس پہ شاید ایک پوری ویڈیو ہی بنانی چاہیے، کیونکہ اس ویڈیو میں اگر میں اس تفصیل میں جانے لگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ سچویشن ایسی بنی تھی کہ سکندر مرزا کا مارشل لاء بس لگوایا تو جو سول ایڈمنسٹریشن تھی اسی نے تھا، وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ خیر، سکندر مرزا بھی ایونچولی چلتا کیے جنرل ایوب صاحب نے، اور جنرل ایوب صاحب آ کے بیٹھ گئے، اور مینلی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم سکندر مرزا صاحب کو پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے، جنرل ایوب صاحب پہ آ جاتے ہیں۔ جنرل صاحب جب پاکستان میں اقتدار میں آئے تو اس وقت ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے انہیں تھوڑی بہت آشیرواد تھی، کیونکہ امریکہ دیکھتا تھا کہ بھئی کون سا بندہ ہے جو کہ کام آ سکتا ہے۔ اس وقت جنرل صاحب کے ساتھ امریکہ کو اپنی ویو لینتھ میچ کرتی لگ رہی تھی، ڈاکخانہ اکٹھا لگ رہا تھا، اور یہ چیز ہمیں بعد میں نظر بھی آتی ہے کہ جنرل ایوب صاحب جب امریکہ جا کے وہ جو ایک استقبال ہے پاکستانی لیڈر کا، جب جنرل ایوب صاحب امریکہ میں لینڈ کیے تھے تو جس طرح سے استقبال ہوا تھا ان کا، جس میں وہ ایئرپورٹ سے لے کے وائٹ ہاؤس تک ساری پھولوں کی پتیاں ہیں اور جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور امریکی بچے پاکستان اور امریکہ کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، وہ اس طرح کا ایک اتنا زبردست استقبال لگتا ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی داماد جی آئے ہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ جنرل ایوب سے کام لینا تھا، اور اس کے بعد بھی جس طرح سے رکھا، پریزیڈنٹ کینیڈی تھے اس وقت، تو کینیڈی کی جو وائف تھیں جیکلین کینیڈی، وہ جنرل ایوب کو لے کے اکٹھے گھڑ سواری کر رہے ہوتے تھے۔ لنڈن وی جانسن کو ایک دفعہ انہوں نے تھپڑ مارا تھا ایسے ہی مذاق میں، اس کی بھی فوٹو ایک بڑی تاریخی ہے۔ جنرل ایوب صاحب اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، اور جنرل ایوب صاحب یہ سمجھ رہے تھے بھئی ہم بھی تو بڑی چیز ہیں، پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، مذاق ہے۔ لیکن جنرل ایوب کے دور میں ہی پاکستان کو امریکہ کی طرف سے اس وقت تک کی سب سے بڑی بیٹریل ملی، اس وقت تک کی۔ 1960s میں پاکستان نے اچانک سے چائنا کے ساتھ دوستی کا فیصلہ کیا۔ جنرل ایوب صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی چائنا ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہماری دوستی ہونی چاہیے۔ اس میں شخص کام ویلی کا ایگریمنٹ بھی ہوا، اس میں قراقرم ہائی وے کے ایگریمنٹس بھی ہوئے، اس میں اس طرح کے بہت سے کام ہوئے۔ اسی وقت کی بات ہے کہ چائنا انڈیا پر حملہ کر کے انڈیا سے اقصی چین کا گلیشیئر لے رہا تھا، اور چائنا نے پاکستان کو کہا کہ بھائی آپ بھی حملہ کریں ادھر سے، اور آپ اپنے حصے کا کشمیر لے لیں تاکہ یہ پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس وقت پریزیڈنٹ کینیڈی نے پاکستان کو یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھیں، چائنا ایک سوشلسٹ ملک ہے، آپ ایک جمہوری ملک ہیں، آپ یعنی ٹھیک ہے ایک آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ جمہوری ملک ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ ایک سوشلسٹ ملک انڈیا پر حملہ کر رہا ہے جو کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے، تو اگر آپ اس ملک کا ساتھ دیں گے تو ہمیں ایسے لگے گا جیسے آپ اس بلاک میں چلے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت کولڈ وار چل رہی تھی، ایک سوشلسٹ بلاک تھا ایک امریکہ کا بلاک تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ ان کا ساتھ نہ دیں، آپ الگ سے کشمیر لینے کی کوشش کیجئے گا، اور ظاہر ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو کیا غم ہے۔ جنرل ایوب اس وقت یہ بات مان گئے تھے، اور 1962 میں چائنا نے حملہ کیا، چائنا نے اقصی چین لے لیا، مگر پاکستان نے اس وقت مکمل خاموشی رکھی۔ جو پاکستان والا فرنٹ تھا وہ خاموش رہا، اور انڈیا کو اس طرح کا مسئلہ نہیں آیا کہ بھئی ایک طرف سے پاکستان آ رہا ہے ایک طرف سے چائنا آ رہا ہے، ہم کیا کریں۔ مگر 1964 میں پاکستان نے شروع کیا آپریشن جبرالٹر، جبل الطارق، تو آپریشن جبرالٹر شروع کیا پاکستان نے کشمیر لینے کے لیے۔ اس میں کیا یہ کہ کشمیری لوگوں کو ہی
ٹرین کر کے جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے، جو انڈیا سائٹ ہے کشمیر کی، وہاں پر ڈراپ کرتے تھے اور ان کو کسی طرح سے باؤنڈری کے اس پار بھیجتے تھے، ایل او سی کے اس پار بھیجتے تھے، اور یہ کوشش ہوتی تھی کہ بھئی ان سے ایسی انسرجنسی پیدا کی جائے، یعنی انڈین ڈیفنسز کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پھر پاکستان آرمی موو ان کر سکے، یا وہ لوگ خود ہی آرمی کو ڈیفیٹ دے دیں۔ لیکن بہت پورلی پلان تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کہ بہت اچھے سے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ شروع ہی نہیں کیا گیا تھا۔ بی بی سی پر انٹرویوز ہیں ان لوگوں کے جنہیں ڈراپ کیا گیا تھا انڈیا میں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں تھی، کوئی لائن آف کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، بس ہمیں بھیج کے کہا جی اب جو مرضی کرو، پلنڈر کرو۔ تو اس طرح سے تو ظاہر ہے کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوتے۔ نتیجہ وہی ہوا کہ انڈیا نے اپنی سیکیورٹی فورسز کو زیادہ وہاں پر کنسنٹریٹ کیا اور یہ پورا آپریشن بیکار ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جون 1965 آتے تک پاکستان کے اسکرمشز ہونے شروع ہوئے تھے رن آف کچھ میں، سندھ میں۔ اس وقت پاکستان آرمی نے کچھ گینز کیے تھے، انڈیا کے ایریاز پہ گینز کیے تھے، اور اس سے یہ لگ رہا تھا پاکستان آرمی کو، یہ لگ رہا تھا کہ ہم بہت سپیریئر پوزیشنز میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی مومنٹم کو چلاتے ہوئے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کشمیر میں اخنور کے برج پر قبضہ کرے گا، توڑے گا اس برج کو، اور جو اوپر جانے والا راستہ ہے سری نگر کو، اس وقت ایک ہی راستہ تھا سری نگر کو جانے والا، اور یہ چناب کے اوپر سے ہو کے گزرتا تھا۔ تو اگر اس کو توڑ دیا جاتا تو انڈیا کے پاس کوئی بڑی روڈ نہیں تھی جس سے وہ سری نگر پہنچ سکتا۔ نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان ایک اٹیک کرے گا، اس برج کو توڑے گا، اور اوپر سے آ کے تو سارے کشمیر ویلی جو ہے اس کو قبضے میں لے لے گا۔ اس کے بعد چناب پہ آ کے لڑائی ہوتی رہے گی، یعنی چناب کو ایک طرح سے سرحد بنا دیا جائے گا، ایل او سی بنا دیا جائے گا، سری نگر اور جو پوری کشمیر ویلی ہے وہ پاکستان کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ آئیڈیا اچھا تھا، بہت اچھا آئیڈیا تھا، اور یہ فیزیبل بھی تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت ٹینک کی سپیریورٹی اس جگہ پہ اتنی زیادہ تھی کہ پاکستان کے 6 ٹینکس کے مقابلے میں انڈیا کا 1 ٹینک آتا تھا۔ اور اس کے وہ بہت ڈاکیومنٹڈ ہے یہ ساری بات کہ پاکستان نے جب اٹیک کیا بھی تھا تو اس وقت بھی یہ ایک بالکل سیدھی سادھی وکٹری تھی اگر پاکستان پوری قوت سے لڑتا۔ پاکستان صرف اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا، یہ اٹیک نہیں کر رہا تھا، یہ وکٹری لینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، کیونکہ پاکستان کو ڈر یہ تھا کہ پھر جب اس کے جواب میں انڈیا اپنا جوابی اٹیک کرے گا، وہ ظاہر ہے لاہور پہ کرے گا، تو اس کے ڈیفنس کے لیے ہمیں کتنا بڑا مسئلہ بنے گا۔ اصل مسئلہ وہاں پر تھا، یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ہم کشمیر لے سکتے ہیں یا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 ستمبر کو جنرل اختر حسین ملک کی قیادت میں یہ اٹیک شروع ہوا، اور پاکستان بہت سٹرونگ پوزیشن میں تھا۔ یہ پورا آپریشن ڈیزائن ہی جنرل اختر حسین ملک نے کیا تھا۔ انہوں نے اٹیک کیا، 2 دن ہوئے، یہ کوئی تقریباً 3-4 دن کا پورا پروسیس تھا جس میں پاکستان کو وکٹری ملنی تھی، اور پوری قوت سے، پوری سپیڈ سے پاکستان ایڈوانس کر رہا تھا۔ مگر پھر جنرل ایوب نے اچانک سے فیصلہ کیا کہ جنرل اختر حسین ملک کو اٹھا دو، اور میرے جو فیوریٹ جنرل صاحب ہیں جنرل یحییٰ، انہیں وہاں پر چھوڑ دیا جائے۔ مڈ آپریشن کمانڈ چینج کی گئی، جنرل اختر حسین ملک کو واپس بلا دیا گیا، جنرل یحییٰ کو بھیج دیا گیا کہ بھئی آپ کمانڈ کریں گے۔ پاکستان آرمی کا پورا ایڈوانس چل رہا تھا، وہ اس وجہ سے رک گیا کیونکہ کسی شہر پہ، کسی گاؤں پہ جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کمانڈ میں ٹاپ لیول سے حکم آنا چاہیے کہ اوکے گو اہیڈ۔ اس وقت جنرل یحییٰ صاحب کی حالت ایسی تھی کہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، وہ بات نہیں کر سکتے تھے، ان سے کمیونیکیشن ہی ڈیولپ نہیں ہو سکتی تھی۔ اب کیوں تھی ایسی؟ شاید اسی وجہ سے جس وجہ سے بعد میں وہ جن چیزوں کی وجہ سے مشہور رہے ہیں، شاید اس وقت بھی انہی چیزوں کی وجہ سے نہیں تھی ان کی حالت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل یحییٰ پہنچ تو گئے، جنرل اختر حسین ملک واپس آ گئے، مگر جنرل یحییٰ چونکہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائے، فوج تقریباً 24 گھنٹے ہالٹ پہ کھڑی رہی، جو ایڈوانس چل رہا تھا وہ رک گیا، اور وہ ایڈوانس رکنے کی وجہ سے وہاں پر انڈین آرمی ری گروپ کر گئی، اور ری گروپ اتنی کر گئی کہ اس کے بعد وہ جو پاکستان کی جو سپیریورٹی تھی وہ کم ہو گئی تھی، ابھی بھی مگر کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ آپریشن چلتا رہا، مگر وہ اس انٹینسٹی کے ساتھ نہیں چل پایا جس انٹینسٹی کے ساتھ چلنا تھا۔ اور دوسرا، انڈیا کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اب ہم اخنور کو ابھی تک تو روکے ہوئے ہیں، مگر یہ پاکستان کا اٹیک آتا رہے گا، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ لاہور کا فرنٹ کھولیں، سیالکوٹ کا فرنٹ کھولیں۔ تو پھر انڈیا نے 6 ستمبر کو پاکستان کے حملے کے تقریباً 5 دن بعد سیالکوٹ اور لاہور پہ اٹیک کیا، اور اس کے بعد سے 1965 کی جو وار تھی وہ پراپر شروع ہوئی۔
اس وقت پھر پاکستان آرمی کا بھی رول نظر آیا، پاکستان ایئر فورس کا کمال نظر آیا کہ انہوں نے کیسے ڈیفینڈ کیا لاہور کو۔ جنگ ختم ہو گئی، انڈیا لاہور کو کچھ نہ کہہ سکا، پاکستان کشمیر کا کچھ نہیں کر سکا، نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلا، ڈرا سمجھ لیں۔ لیکن اس وقت پاکستان کو یہ لگا کہ بھائی امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ چائنا کے وقت ظاہر ہے جب 1962 میں چائنا نے اٹیک کیا تھا، اس وقت پریزیڈنٹ کینیڈی نے بڑے قسم کے وعدے کیے تھے۔ جب پاکستان نے کہا کہ بھائی اب کریں، اب ساتھ دینے کا وقت آیا ہے، تو اس وقت امریکہ نے اس طرح کے ڈرامے شروع کر دیے کہ بھائی آپ جنگ نہ لڑیں، پیسفل مین سے آپ مسئلہ حل کریں، آپ جنگ تو بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ ایون امریکہ نے پاکستان کو اسلحہ بھیجنا بند کر دیا تھا، حالانکہ پاکستان کا سارا اسلحہ آتا ہی امریکہ سے تھا۔ اس وقت ایران نے پاکستان کو اسلحہ دیا تھا، چائنا نے پاکستان کو گولیاں دی تھیں۔ پاکستان میں تو گولیاں بھی ٹھیک سے یعنی اس مقدار میں نہیں بنتی تھی جتنی پاکستان کو چاہیے ہوتی تھی، اور پاکستان کو یہ اس وقت فیل ہوا کہ بھائی ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس شرمن ٹینکس ہوتے تھے امریکن میڈ، جو پاکستان سمجھتا تھا کہ بہت ایڈوانس ٹینک ہے، اور وہی ٹینک انہوں نے انڈیا کو بھی بیچے ہوئے تھے امریکیوں نے۔ تو انڈیا نے بھی انہی ٹینکوں سے حملہ کر دیا، اور انڈیا پہ کوئی پابندیاں نہیں تھی کیونکہ انڈیا کا اسلحہ تو موسٹلی رشیا سے آ رہا تھا، وہ آتا جا رہا تھا۔ پاکستان نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، اگر جب ہمارے پاس موقع ہوتا ہے جیسے 1962 میں تھا تو اس وقت آپ نے ہمیں کشمیر لینے نہیں دیا، جب ہم نے خود اٹیک کیا تو آپ نے ہماری سپورٹ نہیں کی، یہ کیا مذاق ہے۔ جنرل ایوب نے 1967 میں کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، یعنی ہمیں دوست چاہیے، ہمیں آقا نہیں چاہیے اپنے، وہ امریکہ کو ہی کہہ رہے تھے۔ اسی چیز پہ غصے میں آ کے اگلے 6 سال کے اندر اندر پاکستان نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں لگائیں، اور اسی طرح سے کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس بنایا۔ پاکستان کا پھر پورا جو ڈیزائن یہ ہو گیا کہ بھئی ہم نے سیلف ریلائنٹ رہنا ہے، ہم نے امریکہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی ہوئی، پاکستان آرمی اپنے اوپر ذمہ داریاں بڑھاتی جا رہی تھی۔ اب یہ دیکھیں، پہلے انہوں نے ایک ذمہ داری 1949 میں ہی لینے کی کوشش کی کہ بھئی ملک ٹھیک چل نہیں رہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کی حکومت کو اس طریقے سے گرایا جائے۔ جب 1960s میں جنرل ایوب صاحب ایک فیلڈ مارشل ایوب خان بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اتنے طاقتور بندے تھے کہ ظاہر ہے پاکستان میں جو وہ کہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی سچویشن میں انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ وہ خود تو بہت طاقتور تھے، انہوں نے ملک میں ترقی بہت کی، ہم ایگری کرتے ہیں۔ اس میں بھی مجھے یہ اعتراض ہے ان سے کہ انہوں نے جتنی ترقی کی ساری ویسٹ پاکستان میں کیوں کی، ایسٹ پاکستان میں ترقی کیوں نہیں کی؟ انہی چیزوں کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ہم سے اتنا دکھی ہوا، اتنا تنگ ہوا کہ آج وہ ایک الگ ملک ہے۔ مگر خیر، یہ باتیں میں نے بہت تفصیل سے ایک دوسری ویڈیو میں کی ہیں جس میں کریشن آف ایسٹ پاکستان کی تفصیل ہے۔ مگر خیر، پاکستان میں ترقی بہت ہو رہی تھی، مگر انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ انسٹیٹیوشنز کو خراب کیا تھا، اس وجہ سے کہ اگر الیکشنز آزاد ہوں گے، اگر کورٹ آزاد ہوگی تو وہ تنگ کرے گی، وہ کہے گی انصاف کرو، اور کہیں نہ کہیں الیکشنز بھی ریگ کرنے پڑ جاتے ہیں کیونکہ سامنے فاطمہ جناح کھڑی ہو جاتی ہیں، تو پھر تھوڑے سے الیکشنز ریگ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ریگ کرنے پڑتے ہیں تو پھر کورٹ اور الیکٹورل پروسیس آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جنرل ایوب نے بہت سے ایسے کام کیے تھے جس سے انسٹیٹیوشنز مضبوط نہیں ہوئے، ہاں ترقی ضرور آئی۔ اور ظاہر ہے جنرل اختر حسین ملک کو اس وقت ریموو کرنا جس وقت آپریشن چل رہا ہے، یہ بہت غلط حرکت تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑی کاسٹ پے کرنا پڑی۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ کہ بھئی ہم اپنا آرسنل خود بنائیں گے۔ انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا انوائرمنٹ بنانے کی کوشش نہیں کی کہ مختلف کمپنیاں آئیں اور وہ آرسنل بنائیں، وہ ملک میں پروڈکشن کریں اور آرسنل ان سے خرید لیا جائے، جیسے کہ ساری دنیا میں کرتا ہے۔ امریکہ میں جو F-16 ہم خریدتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں دنیا کا بہترین طیارہ ہم مانتے ہیں، یا چلیں یوں کہہ لیں کہ ہم اپنا بہترین طیارہ مانتے ہیں، F-35 F-22 وغیرہ جو کمپنی بناتی ہے F-16 والی، لاکہیڈ مارٹن، یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کا امریکی اسٹیٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، امریکہ تو ان کا بائر ہے۔ اسی طرح سے ساری دنیا میں موسٹلی آرمیز جو ہیں، اتنی ایڈوانس لیول جو آرمیز ہیں جس لیول پہ پاکستان آرمی ہے، وہ خود تو اپنا آرسنل نہیں پروڈیوس کرتی، وہ تو خریدتی ہیں۔ پاکستان آرمی نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم نے خود بنانا ہے، ہم ٹینک خود بنائیں گے، ہم جہاز خود بنائیں گے، ہم سب کچھ خود بنائیں گے، ہم ملک بھی ٹھیک کریں گے۔ ٹھیک نہیں کیا۔ جس وقت 1960s میں جنرل ایوب صاحب کے پاس اختیار تھا، انہوں نے ملک ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق چلایا۔ یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہلکا سا یہ ہے کہ اگر ہم چلا رہے ہوں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اور چلا رہا ہے تو غلط ہے۔ یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یہ ٹرسٹیبل نہیں ہیں،
یہ اپنے فائدے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم انہیں اختیار نہیں دے سکتے۔ مگر یہ بات ذہن سے نکال دی گئی کہ بھائی ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ملک میں نظام ایسا بنا کے جائیں کہ بہتر لوگ ٹاپ پہ آئیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جنرل ایوب صاحب جو ہیں، ان کا وقت ختم ہوا۔ ایک پوائنٹ آیا تھا، اتنے رسوا ہو رہے تھے، اتنے ذلیل ہو رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں اور میں ایک بندہ دے جاتا ہوں آپ کو۔ بندہ وہی دے کر رہے، جنرل یحییٰ، کیونکہ وہ ان کے فیوریٹ تھے۔ جنرل یحییٰ پاکستان کے مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور جنرل ایوب صاحب ریٹائر ہو گئے۔ جنرل یحییٰ نے اتنی زبردست قیادت کی کہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ ملک کی مور دین 50% آبادی جو تھی وہ نکل گئی ملک سے، ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ اگین اس کی سٹوری ایک دوسری ویڈیو میں ہے، اس کی پوری تفصیل میں یہاں نہیں جاتے، آگے بڑھتے ہیں۔ جنرل یحییٰ نے سارا اقتدار دیا بھٹو صاحب کو۔ بھٹو صاحب آ کے پاور لے کے بیٹھ گئے۔ اب بھٹو صاحب تو آ کر بیٹھ گئے، لیکن اس وقت کچھ اور چیزیں ہو رہی تھیں۔ ایک تو ساری دنیا میں جو اسلامک ورلڈ تھی اس میں ایک ریسرجنس ہو رہی تھی، ایک اسلامک تھاٹ کی، اسلامک آئیڈینٹی کی۔ OIC بنی تھی جس کی پاکستان میں ہی بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی 1970s کی۔ اس اسلامک ریسرجنس میں پاکستان کا رول بہت زیادہ اہم تھا، اور وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پاکستان آرمی کے اندر بھی بہت زیادہ آ رہا تھا، کیونکہ پاکستان میں ایک اوورال ویو چل رہی تھی۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس میں بہت زیادہ اسلامک ٹچ بہت زیادہ دیا تھا بھٹو صاحب نے، کیونکہ ان کو پاپولیرٹی کی بہت شدید ضرورت تھی۔ تو اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جی قادیانی مسلمان نہیں ہوں گے، وہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن کیا گیا۔ اسی طرح سے اس سے پہلے یہ تھا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، مگر اسلامی کا کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا مسئلہ۔ پاکستان میں سب چلتا تھا۔ کراچی میں نائٹ کلبز تھے، ڈانس ہو رہے ہوتے تھے، کیبرے تھے، وہ برما سے اور پورے ایسٹ ایشیا سے لڑکیاں آتی تھیں گانے والی، ناچنے والی، لوگ جا کے دیکھتے تھے، فلم انڈسٹری تھی، سب کچھ چل رہا تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے سے جس طرح کا ایک کنٹری ذہن میں آتا ہے اس طرح کا پاکستان بالکل بھی نہیں تھا، مگر اب وہ پاکستان چینج ہو رہا تھا، وہ بہت تیزی سے بہت زیادہ چینج ہو رہا تھا۔ 1970s میں ایک وہ چینج آتا گیا، اور اسی میں ہی جو بھٹو صاحب سے ایک حرکت ہوئی، غلطی سے ہوئی، وہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء، اس وقت وہ جنرل نہیں تھے، اس وقت ضیاء تھے جو شاید لیفٹیننٹ کرنل تھے یا کرنل تھے، جب پہلی بار ملاقات ہوئی تھی ان کی بھٹو صاحب سے، اور اس وقت بھٹو صاحب کو لگا تھا کہ یار یہ بندہ بڑا کام کا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر وہ آرمی چیف بنے، اور پھر انہوں نے بھی ایونچولی تختہ ہی پلٹا۔ اس وقت بھی ایک بہت بڑی تحریک ہی چل رہی تھی جس میں اللہ کی زمین، اللہ کا نظام نعرہ تھا، اور وہ تحریک نظام مصطفیٰ کہلاتی تھی، بھٹو صاحب کے خلاف چل رہی تھی، کیونکہ بھٹو صاحب بھی تھوڑی بہت شراب پیتے تھے، اس چیز پہ بھی شور مچا ہوا تھا، اور بھٹو صاحب نے الیکشن بھی تھوڑے بہت ریگ کرائے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے سر پہ کتنی زیادہ سیکیورٹی کی بات سوار تھی، کیونکہ ابھی 71 میں پاکستان آدھا رہ گیا تھا، اور اب 1974 میں صرف 3 سال بعد انڈیا نیوکلیر ڈیوائسز ٹیسٹ کر رہا تھا۔ تو پاکستان کے ذہن پہ یہی چل رہا تھا کہ بھائی ہم نے کیسے پاکستان کو محفوظ بنانا ہے۔ اس وقت پاکستان نے اپنے اوپر ایک اور ذمہ داری لی، پاکستان آرمی نے وہ ذمہ داری یہ لی کہ یہ جو نیوکلیر بنانے کا کام تھا یہ بھی باقی ساری دنیا میں سول ادارے کرتے ہیں، پوری طرح یہ ذمہ داری آرمی کی نہیں ہوتی۔ نیوکلیر ٹیسٹ، کیونکہ سائنٹسٹ کا کام ہوتا ہے، اور سائنٹسٹ کے اوپر کچھ سول ملٹری ایک قسم کا یوں کہیں اتحاد چلتا ہے، کوآرڈینیشن چلتی ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی پوری طرح وہ آرمی نے ہی سب کچھ ہولڈ کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے ٹرسٹ بالکل نہیں تھا۔ اور پھر ہم نے تو انٹیلیجنس کا بہت زیادہ کام کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نیدرلینڈ سے لے کر آنا، جو وہاں پر وہ تھے اس وقت، یہ ISI نے بہت کمال کے کام کیے تھے۔ اب میں کیا تفصیلوں میں جاؤں، بس انٹیلیجنس کا بہت بڑا رول تھا پاکستان کے نیوکلیر بنانے میں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان 1980s میں ہی نیوکلیر بم بنا چکا تھا، انڈیا سے بہت پہلے۔ اس کے علاوہ جب رشیا نے افغانستان میں کنٹرول سنبھالا اور افغانستان میں گھس آیا رشیا، تو پھر ISI کا رول ایک دم سے پھر بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ 1979 میں جب رشیا آیا ہے افغانستان میں، اس وقت ISI کو یہ سمجھ آئی کہ بھائی اب ہمیں ملک ڈیفینڈ کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج آیا ہے، کیونکہ رشیا افغانستان میں آیا ہے، اگر وہ اندر گھستا چلا آیا، اگر وہ بلوچستان کو کاٹ کے عریبین سی تک پہنچنے کی کوشش کی، آج چائنا CPEC کے ذریعے جو کام معاہدوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر رشیا نے طاقت کے زور پہ، فوج کے زور پہ کرنے کی کوشش کی تو ہم کیا کریں گے؟
نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ کولیبریشن ہوئی اور یہاں سے جنگجو بنائے گئے، مذہبی جنگجو، اور جو کہ ادھر لانچ کیے گئے، جہاد شروع ہوا، اور اس طرح سے چلتے چلتے پھر ہم نے اگلے 10 سال وہ ایک بہت خطرناک قسم کی جنگ لڑی، جس میں امریکی فوج تو کوئی نہیں آئی گراؤنڈ پہ، سارے پاکستان کی پلاننگ، پاکستانی انٹیلیجنس تھی، اور سعودی اور پاکستانی اور افغانی لوگ مل کے لڑتے رہے۔ ایونچولی رشیا خود ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ ایسی جنگیں ملکوں کو توڑ دیتی ہیں، اکانومی تباہ ہو جاتی ہے۔ رشیا کی بھی اکانومی تباہ ہو گئی تھی، وہ بات تو ایک الگ ہے، مگر پاکستانی انٹیلیجنس اس وقت بہت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ ISI نے اس وقت بہت سے ایسے کمال دکھائے جو کہ کوئی اور انٹیلیجنس ایجنسی نہیں کہہ سکتی کہ بھئی ہم نے یہ کر رکھا ہے۔ آفٹر آل اس وقت سوویت یونین کی ریڈ آرمی کو شکست دینا بہت بڑی بات تھی۔ لیکن اس وقت کچھ اور حرکتیں بھی کر رہی تھی ISI۔ مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل جو سیناریو تھا وہ اس طرح کا بن گیا تھا کہ پاکستان آرمی کو شاید یہ لگا، ISI کو شاید یہ لگا، اس وقت جو بھی لوگ ٹاپ پہ تھے یا جو بھی لوگ اس وقت حساب کتاب لگا رہے تھے، انہیں یہ لگا کہ بھئی پاکستان میں ایک ویکیوم بہت بڑا بن گیا ہے۔ جو لیڈرز اس سے پہلے چل رہے تھے پاکستان میں، وہ سارے تحریک پاکستان کے لیڈرز تھے جو کہ اس وقت سے پاکستان میں سیاست کر رہے تھے، وہ لاٹ ختم ہو چکی تھی، اور نئے لیڈرز اس وجہ سے ایک ہی آئے تھے اس سے پہلے، بھٹو صاحب، جو کہ ایک بڑے لیڈر بن کے ابھرے تھے کیونکہ ویسٹ پاکستان سے، کیونکہ جو ایسٹ پاکستان کے لیڈرز تھے وہ تو ختم ہو گئے۔ اس میں جو لوگ تھے، اس میں بھٹو صاحب ایک بڑے لیڈر بن کے ابھرے تھے، اور انہیں پھانسی لگا دیا تھا آرمی نے ہی، یعنی آرمی کی حکومت میں لگے تھے، عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں پھانسی دی جائے، مگر سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی وہ آرمی انفلوئنس تھا وہ فیصلہ۔ تو بھٹو صاحب کو تو پھانسی لگا دیا۔ عام پرسیپشن یہ تھی پبلک میں بھی، پولیٹیشنز میں بھی، کہ بھئی جنرل ضیاء نے پھانسی لگا دیا ہے بھٹو صاحب کو۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے واپس آنا تھا، اور وہ ملک میں واحد لیڈر ہوتی۔ اب ایسی صورتحال تو نہیں برداشت کی جا سکتی کہ وہ آئیں، ایک ایسی بندی کو سارے پاور دے دی جائے جو خود یہ سمجھتی ہو کہ میرے باپ کو آپ نے پھانسی لگایا ہے، تو اس کو اگر پاور دے دیں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ نتیجہ یہ نکالا گیا کہ بھئی لیڈر پیدا کیے جائیں۔ وہ جو پیدا کرنے کا کانسیپٹ آیا، اسی میں پھر نواز شریف صاحب کو بھی پیدا کیا گیا۔ ان کی ہسٹری ہم نواز شریف صاحب کی بایوگرافی میں بتا چکے ہیں، اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لیکن وہ نواز شریف صاحب کو پیدا کرنا، ان کو پوری طرح سے ایک طرح سے پلانٹ کرنا پاکستانی پالیٹکس میں، اور ایک وہ کراچی والے بھائی جن کا اب ہم نام نہیں لیتے، وہ بھی پوری سپورٹ کے ساتھ آئے تھے تاکہ سندھ میں کمزور کیا جا سکے پیپلز پارٹی کو، اور پنجاب میں کمزور کیا جا سکے پیپلز پارٹی کو۔ اب یہ آرمی نے اپنے اوپر ایک مزید ذمہ داری لی تھی۔ آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی پاکستان میں ہم جو لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ بھی پھر ہم ہی بنائیں گے، تاکہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ بھئی ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی کام ہو جائے۔ یعنی پاکستان آرمی اپنے اوپر ایسی ذمہ داریاں لیتی جا رہی تھی جو کہ پاکستان آرمی کی ذمہ داریاں نہیں بنتی تھیں۔ ہمیں مائنڈ سیٹ سمجھ میں آتا ہے، اس وقت بے نظیر صاحبہ اگر ایک لینڈ سلائڈ وکٹری نظر آ رہی ہے تو آپ کیا سوچیں گے کہ کیا بے نظیر صاحبہ کے ہاتھ میں پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ سیف ہوں گے؟ بے نظیر صاحبہ کی پاکستان سے محبت کس طرح کی ہوگی؟ آج ہم جانتے ہیں کہ بھئی شاید وہ پاکستان سے کوئی نفرت نہیں کرتی تھی۔ تو جب اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہیں، کیونکہ آرمی کی ڈومین نہیں تھی، یہ نیچرل پروسیس ہوتا ہے، نیچرلی ہونے دینا چاہیے۔ جب آرمی اپنے اوپر ایسے ذمہ داریاں لیتی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ مسئلے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ پاکستان بہت شروع میں ہی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا تھا، کشمیر پاکستان کو ملا نہیں، برٹش کا کیا دھرا تھا یہ کام، مگر اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ فیل ہوتا رہا کہ بھئی ہم کیا کریں۔ اس کے بعد پاکستان آرمی کے جو غلطیاں تھیں اس میں ظاہر ہے یہ بھی تھی کہ بھئی ہمیں مجبوراً راولپنڈی سازش کیس کرنا پڑا، ہمیں مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم گھاس کھا کے زندہ رہ لیں گے لیکن نیوکلیئر بنائیں گے۔ گھاس کھانے والی قومیں کبھی بھی اپنی آرمی کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اکانومی پہلی چیز ہوتی ہے، اور اکانومی کے لیے سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر چاہیے ہوتا ہے، انصاف چاہیے ہوتا ہے، مضبوط ادارے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اپنا کام کریں اور دوسروں کو اپنا کام کرنے دیں۔ پاکستان آرمی نے جو کرائمز، میری نظر میں ظاہر ہے کرائم ایک بہت بڑا ورڈ ہے، لیکن اس میں ایک کرائم یہ ہے سب سے بڑا تو کہ بھئی انہوں نے
کیوں بھٹو صاحب کو اتنا پروموٹ کیا تھا پہلے جنرل ایوب نے اور اس کے بعد یحییٰ نے؟ کیوں بھٹو صاحب کو ساری پاور دی تھی؟ کیوں یہ نہیں کہا کہ بھائی جو نیچرل پروسیس بنتا ہے اس کے تحت لیڈر آئے گا؟ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ریلیجن کی بنیاد پہ لڑائیاں کرنے کی بجائے تھوڑا سا ویٹ کر لیا؟ آرمی خود آرمی کے طور پہ اٹیک کرتی 1948 میں 49 میں 50 میں، جب بھی جنرل ڈگلس گریسی چلے جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں، یا ہم شروع سے ہی کشمیر کو یہ فیصلہ کر لیتے کہ بھئی ہم نے ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں لڑنا، ہم نے لڑنا ہی ڈپلومیٹکلی ہے۔ ہم کیوں ایسا کرتے رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ چاہے لیاقت علی خان ہو، وہ چاہے بھٹو ہو، وہ چاہے بے نظیر ہو؟ یہ مارشل لاز لگانا اور پھر مارشل لا لگا کے کوئی ریفارم نہ کرنا، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے کوئی آنا ہے، اگر آپ نے اقتدار سنبھال ہی لیا ہے، آپ فیلڈ مارشل بن ہی گئے ہیں، تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ملک میں ایسا ریفارم کریں کہ دوبارہ اس طرح کی نوبت پیدا ہی نہ ہو۔ میں نے جرنلزم میں مجھے 11 برس ہو رہے ہیں، میں نے آج تک ایک کیس نہیں سنا کہ کسی عدالت میں ایک کمزور اور ایک طاقتور کا کیس اکٹھے لڑا ہو اور کمزور جیت گیا ہو۔ تو پھر کس طرح کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ جنگل کا قانون ہی ہے۔ آرمی نے اگر 33 سال حکومت کی ہے اس ملک پہ، 33 ایئرز، تو انہوں نے ایسا نظام کیوں نہیں بنایا؟ آرمی کا فوکس مارشل لاز میں بھی آرمی کو مضبوط کرنے پہ اور آرمی کو پروٹیکٹ کرنے پر رہا ہے انسٹیٹیوشن کے طور پہ، اور پھر یہ ذمہ داری لینا کہ بھائی ٹرسٹ نہیں ہم کر سکتے، اگر ایک گورنمنٹ آئے گی اور وہ بجٹ نہ دے گی تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے کارپوریٹ خود بنائیں، ہم اپنی ریونیو سورسز بھی اپنے بنائیں۔ ارے بھائی آرمی کا کام نہیں ہے ریونیو سورسز بنانا، آرمی کا کام نہیں ہے مینوفیکچرنگ کرنا، فیکٹریاں لگانا۔ یہ ٹینک، یہ جہاز بازار سے خریدیں، اوپن مارکیٹ سے خریدیں، پرائیویٹ کمپنیوں کو اتنا انیبلنگ انوائرمنٹ دیں کہ وہ لوگ آئیں، وہ R&D بھی آپ سے اچھی کریں گی کیونکہ کمپٹیشن ہوگا۔ اگر 4 کمپنیاں ہوں گی مارکیٹ میں، وہ بہتر سے بہتر پروڈکٹ بنانے کی کوشش کریں گی۔ آپ ایک کمپنی کے طور پہ بیٹھے ہوں گے مارکیٹ میں، آپ ان پہ ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا میں ایک ماڈل چل رہا ہے لیکن ہم ایک بالکل سیپریٹ ماڈل پہ لے کر جاتے ہیں کیونکہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی پہ۔ جو سب سے برا ایکشن ہے پاکستان آرمی کا وہ یہ ہے کہ ہم اب بھی نہیں بدل رہے، ہم آج بھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم آج بھی بزنس انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کی کوشش نہیں کرتے، ہم نہیں کوشش کرتے کہ پاکستان میں اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ یہ میں نے 7 پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ ہمیں انوالومنٹ کی سیاست میں، وہ سب سے پہلے راولپنڈی سازش کیس میں کی، اس کے بعد ہم بھٹو صاحب کو سپورٹ کرنے میں، پروموٹ کرنے میں کی، وہ پہلے جنرل ایوب نے کی، بعد میں یحییٰ نے کی۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے ریلیجن کو یوز کرنا شروع کیا، وہ کشمیر جہاد میں بھی شروع کیا، یعنی جو پہلا 1940s اور اس کے بعد پھر 1960s اور اس کے بعد پھر 1980s اور 90s، ہم نے کشمیر میں کوشش کی کہ ریلیجن کی بنیاد پہ ہم کوئی مسئلہ پیدا کر سکیں اور وہ ہمیں برا پڑا۔ تیسرے نمبر پہ ہم پہلے افغانستان میں گھسے اور اس کے علاوہ ہم نے سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جب آزاد ہوئی تھیں 1990s میں، جس میں یہ ازبکستان، تاجکستان، قازقستان وغیرہ جو سارے ممالک ہیں، اس وقت ہم نے اسلامک آئیڈینٹی کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے اندر انفلوئنس اس ٹائپ کے کرنے کی کوشش کی، خاص طور پہ افغانستان میں، تو کہ ہم ایک پالیسی کے طور پہ ایک مذہب اور لڑائی، جنگ، ان چیزوں کو ملا کے ہم نے ایک ایسی پالیسی بنائی جس کو ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ پاکستان آرمی اس کو لیڈ کرے، اور ہم اپنے ملک کو اسلام کا قلعہ کہتے تھے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ایک پالیسی کے طور پہ ہم چلائیں گے اور ایک لڑائی، گریلا جنگ، ایک ہارڈ پاور بنائیں گے مذہب کی بنیاد پہ جس کو لیڈ پاکستان آرمی کرے گی۔ یہ بہت غلط پالیسی تھی، یہ بھی 1980s میں ہی تیار ہوئی تھی۔ چوتھا کرائم ہے ہمارا ناٹ ٹرسٹنگ اینی ون، کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط بات ہے، فیکٹریاں بھی ہم خود ہی بنائیں گے، ہم ریونیو سورسز بھی ہم خود ہی پیدا کریں گے، اور یہ اتنی ساری چیزیں ہیں، ایون ہم پولیٹیکل لیڈرز بھی خود پیدا کر لیں گے۔ یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ مارشل لاز لگائے، اور مارشل لا لگا کے ہم نے کچھ نہیں کیا، یعنی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے ڈیم بنائے، کیپٹل سٹی بنایا، بہت کچھ کیا، ایٹم بنا لیا ضیاء دور میں، لیکن ہم نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا، اداروں کو آزاد نہیں کیا، ہم نے کرپشن نہیں ختم کی، ہم نے یہ کوشش نہیں کی، بلکہ کرپشن تو چلاتے رہے، پیدا کرتے رہے، کیونکہ اداروں کو کمزور کرتے رہے تاکہ ادارے ہمارے ہی گلے نہ پڑ جائیں۔
ہر طاقتور کو ڈر ہوتا ہے کہ ملک میں اگر انصاف ہوا تو کہیں میرے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان ہمیشہ ہم جب مارشل لاء لگا لیتے ہیں یا مارشل لاء نہیں بھی ہوتا تو اس وقت بھی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آرمی کو پروٹیکٹ کیا جائے، آرمی کے انٹرسٹ کو، آرمی کو، کیونکہ ہم پتہ نہیں کیوں سمجھتے یہ ہیں یعنی آرمی نے ہی سب کچھ کرنا ہے، اور آرمی ہی جغرافیائی حدوں کی حفاظت کر رہی ہے، آرمی ہی نظریاتی حدوں کی حفاظت کر رہی ہے، حالانکہ آرمی کی یہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی۔ اور آخری جو پوائنٹ نمبر 7 ہے، آخری پوائنٹ وہ یہی ہے کہ ہم آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے، چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی پہلے جو غلطیاں کرتے رہے ہیں ہم، ابھی ISPR چیف نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم وہ نہیں دہرانا چاہتے، لیکن ابھی تک لگ یہی رہا ہے کہ آرمی صرف اتنی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی یہ ایک گندا گیم ہے پولیٹکس کا، ہمیں اس میں نہ کھینچے، اگر ہم اس سے دور ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کیوں کھینچ رہے ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہوتا۔ اب آرمی کو سلوشنز بھی کلیئرلی بتانے پڑیں گے کہ ہیں کیا، وہ جو بھی سلوشنز ہیں، جو اپنا نیریٹو ہے وہ کلیئرلی پیش کرے، تاکہ پھر اس کے بعد پبلک بھی ٹھیک سے سمجھ سکے کہ ویئر ڈز دی آرمی اسٹینڈ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔